صلاح کہا جاتا ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے ابھی اس وقت کا مدینہ شہر اس کے پیچھے تھا تقریباً، اور ابھی جو موجودہ مسجد نبوی اور اس کے ارد گرد جو ہوٹل ہیں جسے مرکزیہ کہا جاتا ہے وہ علاقہ اس کے پیچھے ہے۔ تو یہ مدینہ کی ایک طرح کہہ لیں کہ ایک پہلی ڈیفنس لائن تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تو یہ جو موجودہ سڑک ہے یہ جگہ خندق کی تھی۔ ادھر سے یہ اس ہاتھ پہ ہمارے احد ہے اور اس ہاتھ پہ ہمارے وادی بطحا یا مسجد غمامہ تک کا علاقہ ہے۔ تو یہ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ خندق کھدوائی تھی، جس کی میں نے لمبائی آپ کو بتائی کہ ٹوٹل تقریباً 6.5 کلومیٹر تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ اتنی تھی کہ اس کو گھوڑا کراس نہ کر سکے، جو مورخین نے تقریباً آج کل کے پیمانے کے مطابق 10 فٹ بیان کی ہے، اور جو اس کی گہرائی تھی وہ نارمل جو انسانی قد ہوتا ہے اس کے برابر تھی، یعنی تقریباً 6 فٹ 5.5 فٹ کے آس پاس تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ساری خندق ایک ہفتے میں کھودی تھی، اور اس میں اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ دن تھے جب مسلمانوں میں قحط کا عالم تھا، کھانے پینے کا کچھ اشیاء موجود نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک ہجرت کا وہ جو دھچکا مسلمانوں کو لگا تھا اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ مہاجرین بڑی زیادہ تعداد میں ابھی تک مدینہ میں آ رہے تھے، اور جو آتے تھے وہ خالی ہاتھ ہوتے تھے، اور دوسری طرف مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، کوئی معاشی طور پہ اتنا مضبوط شہر نہیں تھا کہ جس پہ اگر لوگ اتنے آتے جائیں تو اس کی معیشت جو ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو، اور دوسری طرف یہ تھا کہ شدید سردی تھی۔ تو جو لوگ کبھی سردی میں ادھر مدینہ میں آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو سردی ہوتی ہے بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ جب یہاں پہ ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کو اندر تک کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ وہ دن تھے، ان دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے وہ خندق کھودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے ذمے 4 ذراع جو ہے وہ خندق لگائی تھی، اور ذراع جو ہے آج کل کے حساب سے تقریباً نصف میٹر بنتا ہے، یعنی ہر صحابی نے تقریباً 2 میٹر تک خندق جو ہے وہ کھودی تھی، اور صحابہ کرام نے ان کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ کے شکایت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ نے زمین بھی مدینہ کی دیکھ لی ہے کہ یہ زمین پتھریلی ہے، اس کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کا جذبہ تھا جس کے تحت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری خندق کھودی، اور اس دوران جب کوئی سخت چٹان یا کچھ اس طرح کی جگہ آتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھودیے اس کو یا آپ کچھ کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کے ضرب لگاتے۔ اب جب وہ ضرب لگاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹوٹ جاتا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دیتے مسلمانوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران خوشخبری دی کہ یمن کے محلات میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت کی جو 2 سپر پاوریں تھیں روم اور ایران، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شام کے جو سرخ محلات ہیں ان کے فتح ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مدائن جو ان کا بہت بڑا ایران کا خوبصورت شہر تھا اور اس وقت دنیا کا عجوبہ کہلاتا تھا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سفید محلات کو مسلمان فتح کریں گے۔ اب یہ چیزیں مسلمانوں کا تو ایمان بڑھاتی تھی، لیکن جو یہود اور منافقین تھے وہ مسلمانوں پہ ہنستے تھے کہ بھی دیکھو ان کو کھانے کو مل نہیں رہا، اور دشمن جو ان پہ حملہ آور ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ان کی تعداد ہے کہ مدینہ کی ٹوٹل آبادی سے 2 گنا زیادہ ہے۔ تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ مدینہ کے اندر جو یہود ہیں وہ خیانت کر چکے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہود جو بنو قریظہ مدینہ میں موجود ہیں انہوں نے بھی جو لشکر آ رہا ہے اس کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ تو بہرحال ان دنوں میں پھر یہ کیفیت رہی، تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات بھی ہوئے کہ ایک چھوٹی بچی تھی صحابیہ، وہ کھجوروں کا ایک چھوٹا سا تھال اٹھا کے جا رہی تھی خندق کھودنے کے دوران، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کچھ کھجوریں ہیں اور میں اپنے بھائی کے لیے اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے پکڑا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو رکھا، ان کے اوپر بسم اللہ پڑھی اور سب صحابہ کو بلا کے کہا کہ اس کو کھا لو۔ تو وہ جو کچھ لوگوں کے لیے کھجوریں تھیں وہ سب لشکر نے مل کے کھائیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھئی چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور جو 4 سے 5 لوگوں کے لیے کافی ہوگا اور اتنا ہی آٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کھانا تیار کرو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھیوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ کم از کم وہ تو کھانا کھا لیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے انہوں نے بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان کیا کہ آج کا کھانا جو ہے وہ
جابر کے گھر ہوگا۔ تو اب جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں نے تو آپ کو اس طرح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تو اس کھانے کو، ہانڈی کو چولہے سے اتارنا ہے، نہ آٹے سے روٹی بنانا شروع کرنی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا لعاب جو ہے وہ کھانے میں بھی ڈالا اور آٹے میں بھی ڈالا، اور وہ کھانا اور آٹا جو 4 سے 5 لوگوں کے لیے تھا اس کو بھی پورے لشکر نے کھایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات تھے۔ تو اب جب مکہ والے آئے اپنا لشکر لے کے تو وہ یہ خندق دیکھ کے حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، ان کو اس چیز سے واقفیت نہیں تھی۔ تو اب جو یہ سڑک کے اس پار سارا علاقہ تھا، اس ساری جگہ پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے۔ یہاں سے 3-4 کلومیٹر تک جرف کا علاقہ کہلاتا ہے، ادھر تک مکہ والے اور ان کے جو حلیف قبائل آئے تھے ان کے خیمے اور ان کا لشکر جو ہے وہ موجود تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے 10,000 تعداد تھی ان کی۔ تو اب وہ مختلف جگہوں سے کوششیں کرتے تھے کہ ہم خندق کو کراس کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خندق پہ تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو لشکر کا اتنے جو لوگ جو جنگ کرنا جانتے تھے وہ سب کے سب خندق کے اوپر موجود تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بڑی اکثریت اس جگہ پہ موجود تھی، اس لیے یہ جگہ زیادہ مشہور ہے۔ اور باقی پوری خندق پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف مکہ والے بھی ہر جگہ سے کوشش کرتے تھے کہ کسی جگہ سے ہم خندق کو کراس کر لیں۔ تو لیکن 1 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ خندق کو کراس نہ کر سکے، سوائے ایک واقعے کے کہ جب مکہ والوں کا ایک سردار تھا عامر بن عبد ود، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 لوگوں کے برابر تھا، یعنی اتنا بہادر تھا۔ اس نے خندق کو کراس کیا اور اس کا مقابلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے علاوہ جو مکہ والے ہیں وہ خندق کراس نہ کر سکے، البتہ تیروں کا دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا رہا، اس میں 12 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، اور اسی طرح مکہ والے بھی جو ہیں ان کے لشکر میں سے بھی بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن ان میں سے ایک سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اس تیر سے زخمی ہوئے اور اس جنگ کے کچھ دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو اب اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اعصابی جنگ تھی، مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ 1 ماہ تک وہ لوگ سخت سردی میں اس جگہ پہ موجود تھے اور پیچھے ان کے گھر خالی پڑے ہوئے تھے، اور پیچھے منافقین اور یہود موجود تھے جن سے ہر وقت مسلمانوں کو خطرہ رہتا تھا۔ اور اسی لیے سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ وہ کیا حالات تھے کہ مسلمانوں کے جو کلیجے منہ کو آتے تھے اور خوف اور حیرت سے آنکھیں ان کی باہر کو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم لوگ جو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی کہ یہ ایمان کی کیفیت ہے جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، کہ وہ کچھ سمجھتے تھے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اتنی دیر سے ہم کیوں محاصرے میں ہیں۔ تو بہرحال 1 ماہ اس طرح گزرتا رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو ایک گنے میں بند کر دیا، اور وہاں پہ ایک صحابی تھے جو جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقرر کیا۔ اب حسان بن ثابت ایک تو بوڑھے تھے، دوسرا وہ جنگ کرنا نہیں جانتے تھے۔ تو اب ایک دن ایک یہودی جو ہے وہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے آیا کہ میں دیکھوں مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا۔ اب انہوں نے حسان کو کہا کہ آپ کچھ کیجیے، تو انہوں نے کہا بھئی میں تو معذور ہوں، نہ میں جنگ کرنا جانتا ہوں اور نہ ہی مجھ سے ہتھیار اٹھایا جاتا ہے۔ تو اب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے دانش مندی سے کام لیا، وہ قلعے کی چھت پہ چڑھی ہوتی اور ادھر سے انہوں نے ایک پتھر جو ہے اس یہودی کے اوپر پھینکا اور جس سے وہ موقع پہ مر گئی۔ اب اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے دل میں رعب بیٹھ گیا کہ یہاں پہ بھی مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ موجود ہے اور ہم پہ وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اب دوسری طرف ادھر یہ صورتحال تھی کہ اب 1 ماہ جب گزر گیا، مکہ والے اس خیال میں آئے تھے کہ ہمیں 3 سے 4 دن لگنے ہیں، ہم نے مدینہ پہ قابض ہو جانا ہے اور سارا معاملہ ختم ہو جانا ہے، لیکن اب جب 1 ماہ گزر گیا تو اب ان کے حوصلے جو ہیں پست ہونے لگ گئے۔ اس دوران ایک صحابی سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان کا تعلق نہ تو مکہ والوں سے تھا اور نہ ہی ان کا تعلق مدینہ والوں کے ساتھ تھا، وہ کسی اور قبیلے سے تھے اور بنو غطفان قبیلے سے تھے، اور ان کا مکہ والوں کے ساتھ بھی اور ادھر یہود کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے درمیان پھوٹ ڈال سکتا ہوں۔ کہا بھی ٹھیک ہے، الحرب خدع، جنگ جو ہے وہ دھوکہ دہی کا نام ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔
تو وہ پہلے یہود کے پاس گئے، ان کو کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے مال اموال خاندان سب مدینہ میں ہے، اور یہ مکہ والوں کو دیکھو 1 ماہ ہو گیا یہ خندق نہیں کراس کر سکے، اتنا بڑا لشکر لے کے آئے اور نہ ہی ان کا مجھے کوئی ارادہ لگتا ہے، تو انہوں نے کل کرا چلے جانا ہے اور پیچھے تم لوگوں نے رہ جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خیانت کا تم سے بدلہ تو لینا ہے، تو ابھی بھی موقع ہے، تم لوگ پیچھے ہٹو۔ تو اب وہ تھوڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو بات ٹھیک کی ہے، تو انہوں نے کو کہا کہ بھئی میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اب ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ دیکھو خندق کہیں سے کراس نہیں کر سکے، اب وہ مکہ والوں کے پاس اور ان کے ساتھ جو قبائل تھے ان میں سے ہر قبیلے کے پاس گئے، تو پہلے ان قبائل کے پاس گئے، ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ کیا کرنے آئے ہو، نہ تمہاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مخالفت تھی، تو مفت میں تم ادھر اتنی سردی میں اور اس طرح کھلے آسمان تلے ذلیل ہو رہے ہو، اور اس طرح کی باتیں کیں، تو وہ بھی تھوڑے جو ہیں متزلزل ہو گئے۔ اب وہ مکہ جو اہل مکہ کے سردار تھے، اور سیدنا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ بھئی جو آپ کے ساتھ قبائل ہیں یہ بھی واپسی کا چھوڑ جانے کا سوچ رہے ہیں، یہود نے آپ کی حمایت جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، اور وہ اگر چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں خندق سے آپ کے لیے خفیہ طریقے سے کوئی رستہ بنا دیتے، تو انہوں نے بھی نہیں بنایا، تو اب تم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہو، تمہارے مویشی ختم ہو رہے ہیں، اجناس تمہارے ختم ہو رہے ہیں، اور سخت سردی ہے، تو اب تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اب ابو سفیان بھی تھوڑے جو ہے ان کا بھی دل جو ہے وہ بدلنے لگ گیا۔ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ایک ماہ کے بعد بڑی طویل دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور کہ اللہ کہ اب ہم بے بس ہو چکے، لاچار ہو چکے، تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، ان کو کہا جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری آ کے سنائی کہ صبح تک یہ لشکر جو ہے وہ جا چکا ہو۔ تو جو اوپر ہمیں سب سے اوپر جو مسجد نظر آتی چھوٹی سی، وہ مسجد فتح اس لیے کہلاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ تو پھر صبح جب ہوئی تو رات کو تیز آندھی چلی، اور ایسی آندھی چلی کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، سب مسلمان آرام سے سوئے رہے، اور مکہ والوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے مویشی بھاگ گئے، ان کے برتن جو ہیں الٹ پلٹ گئے، اور صبح جب ہوئی مسلمانوں نے دیکھا تو وہ لشکر جا چکا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ آج کے بعد مدینہ کے اوپر جو ہے کوئی لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، بلکہ ہم جا کے لوگوں پہ حملہ آور ہوں گے، اور وہ خوشخبری آج تک برقرار ہے کہ مدینہ جو ہے وہ اہل اسلام کے پاس ہے، اور جو آخری لشکر ادھر حملہ آور ہوگا وہ دجال کا ہوگا، وہ بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مدینہ کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کی سرحدوں پہ مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے 1 ماہ کے بعد، تو ابھی آپ اپنا لباس اتارنے ہی لگے تھے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تھے اپنا لباس اتار رہے ہیں، ابھی تک فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں رکھے اور نہ ہی لباس اتارا ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے مکہ والوں پہ اتنا رعب رہا، اور دوسری طرف کہ وہ بھی جنگ میں حصہ لیتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ بدر کے موقع پہ بھی انہوں نے حصہ لیا، اور اس طرح خندق کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تو بنو قریظہ والوں سے بدلہ لینا باقی ہے، جنہوں نے خیانت کی ہے اور مسلمانوں کو اتنا پریشان کیا ہے، اور ایک جماعت پوری مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو قریظہ والوں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ بنو قریظہ والے مدینہ کے جنوب میں اس سمت میں رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا گھیراؤ کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ جو ابھی زخمی تھے، ان کو تیر لگا تھا مکہ والوں کا، ان سے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ کیا کریں۔ تو سیدنا سعد بن معاذ نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے، کیونکہ انہوں نے خیانت اور غداری کی ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل سے کم نہیں ہے، تو آپ ان کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کریں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ غلام بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جو آپ نے تجویز دی یہی مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور اس کا مدینہ جو ہے وہ یہود کے وجود سے پاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد سیدنا سعد بن معاذ کچھ دن کے بعد وفات پا گئے، اور جب وہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی وفات کا اتنا اثر ہوا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ بھی ہل گیا ہے، یعنی اتنے وہ عظیم آدمی تھے اور انصار کے وہ سردار تھے۔ تو اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ اور اس جنگ کے دوران جو ایک اور عبرت کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یعنی ظاہری بات ہے جنگ تھی تو آپ سے مسلسل مصروف تھے، کبھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو ہے وہ چکر کاٹتے تھے ان جگہوں کے، تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دوران عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے جلدی بددعا نہیں کی، لیکن اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اللہ جنہوں نے میری نماز کو ضائع کیا ہے ان کے پیٹ جو ہے جہنم کی آگ سے بھر دیں۔ تو اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایک بار نہیں کئی بار کہا،
کہ اللہ ان کے پیٹ جو ہیں جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز کو ضائع۔ تو باقی یہ مسجد فتح ہے، اوپر جو باقی مساجد ہیں ادھر کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف صحابہ کے ادھر خیمے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لشکروں کا، چھوٹے چھوٹے گروہوں کا سربراہ بنایا۔ مسجد فتح کے نیچے جو ہے مسجد سلمان فارسی کہا جاتا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 مسجدیں ہیں، تو ابھی اس کو سے مسجد علی بھی کہا جاتا ہے، بڑی مسجد ہے، یہ سے مسجد خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر جو مسجدیں ہیں، ایک مسجد ابوبکر ہے، مسجد عمر ہے، اور اوپر جو ہے مسجد فاطمہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو باقی مسجد فتح کے علاوہ باقی جگہیں جو ہیں ان کی تحدید جو ہے وہ کوئی مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہو، تاریخی روایات ہیں۔ مسجد فتح کی اس لیے تحدید درست ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو انہوں نے جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آثار موجود تھے ان جگہوں پہ مسجدیں بنوائی تھیں۔ جیسے آپ مسجد غمامہ جو آپ نے دیکھی ہے، جہاں سے آپ بیٹھے ہیں اس کے قریب جو مسجد ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی تھی، بارش کی نماز، تو ادھر انہوں نے مسجد بنوائی ہے، مسجد جمعہ، اور اس طرح یہ مسجد فتح، یہ ساری مسجدیں انہوں نے کافی مسجدیں مدینہ کے اندر بنوائی تھی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ مسجد بھی ان مسجدوں میں سے تھی۔ تو باقی جو مسجدیں ہیں